ہوسٹیجز لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہوسٹیجز ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی کو یرغمال بنانا۔ جیسا کہ کسی کو کڈنیپر کڈنیپ کر لے تو اس کو کہتے ہیں ہوسٹیج۔ اور آج کی ویڈیو میں 10 ایسے ہوسٹیجز کی بات کریں گے جن کو یرغمال بنایا گیا اور انہوں نے بہت چالاکی کے ساتھ سیکرٹ میسج بھیج کر اپنی جان بچائی۔ ان میں سے 2-3 میسج تو ایسے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہے، اور یہ کوئی بنائی گئی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ نمبر 10، پیزا ایپ۔ سال 2015 میں ایک لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ کے تھرو مارا پیٹا جا رہا تھا اور اس کو بوائے فرینڈ نے اپنے گھر میں ہی یرغمال بنایا تھا۔ اس 25 سالہ لڑکی کے پاس دروازے سے بھاگنے کا آپشن نہیں تھا کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کافی چالاک تھی، اس نے پیزا ایپ کو یوز کیا یہ کہہ کر کہ میں پیزا آرڈر کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے ایپ کے تھرو ایک لارج پیزا آرڈر کیا اور اس آرڈر کے درمیان میں ایک میسج بھی سینڈ کیا، پلیز ہیلپ گیٹ 911 ٹو می۔ جب پیزا بوائے نے یہ دیکھا تو آرڈر سلپ پولیس والوں کو دے دی اور پولیس نے آ کر لڑکی کو چھڑوا لیا۔ نمبر 9، ٹارچر۔ امریکہ اور ویتنام کی جنگ شاید ہی کوئی امریکن بھولا ہو، کیونکہ اس وار میں امریکہ کے 1,84,314 اور ویتنام کے 5,14,000 بندے مار دیے گئے تھے۔ اسی وار میں ایک امریکن پائلٹ کو پکڑا گیا تھا، یہ ایک ہائی رینک آفیسر تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کو فورس کیا گیا کہ ٹی وی انٹرویو دے دو تاکہ بتایا جا سکے کہ آپ بالکل سیف ہو، اور حقیقت میں یہ پائلٹ بالکل سیف نہیں تھا۔ ان پر کافی زیادہ ظلم اور ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ پائلٹ کو جیسے ہی کیمرے کے سامنے بٹھایا تو اس نے وہی باتیں کی جو اس کو کروائی گئی، مگر اپنی پلکیں بار بار جھپکا کر ایک سیکرٹ میسج دیا جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور 8 سال کے بعد ویتنام کی جیل سے رہا کروا لیا گیا اور ان کو بہادری کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ نمبر 8، مائی ڈیئر ممی۔ ورلڈ وار 2 1914 میں ایک امریکن کیپٹن کو جرمن پکڑ لیتے ہیں۔ اس نے اپنے گھر کو ایک خط لکھ کر بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ ایکسرسائز کرتا ہوں، کھانا ٹائم پر کھاتا ہوں، یہ بھی لکھا کہ کون سی سبزی زیادہ کھاتا ہوں، کون سی بک لکھ رہا ہوں۔ یہ سب لکھنے کے بعد انہوں نے اپنی کوڈنگ کی لینگویج میں ایک سیکرٹ میسج بھی دیا کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو سیکرٹ میسج تھا اس کو بہت شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ لکھا گیا تھا تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ نمبر 7، دا پیزا کال۔ امریکہ میں ایک لڑکی کو اس کے نشے سے لت پت بوائے فرینڈ کے تھرو سارے دروازے بند کر کے پیٹا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے دروازے بند ہو گئے تو بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بوائے فرینڈ خوب پیٹنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گئے تو لڑکی نے پیزا منگوانے کے بہانے 911 کو کال کر دی۔ 911 ایک پولیس ادارہ ہے جو صرف ایمرجنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ آفیسر نے کال اٹھائی اور کہا 911 ویئر از یو ایمرجنسی۔ لڑکی نے کہا 123 مین اسٹریٹ۔ Okay, what's going on there? I did like to order a pizza for delivery. Ma'am, you have reached 911. Yeah, I know. Can I have a large with half pepperoni? اس کے بعد آفیسر سمجھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ پوری بات نہیں بتا پا رہی کیونکہ آپ کے ساتھ روم میں کوئی موجود ہے۔ پھر لڑکی فٹ سے کہتی ہے yes, that's correct. آفیسر اس سیکرٹ میسج کو سمجھ جاتا ہے اور باقی بھی چند سوالات کرنے کے بعد اس لوکیشن پر پولیس موبائل بھیج کر لڑکی کی جان بچائی جاتی ہے۔ نمبر 6، دا ڈچ ٹرین ہاسٹیج کرائسس۔ 1975 میں 6 دہشت گردوں نے نیدرلینڈ میں ایک ٹرین پر اٹیک کیا اور 50 مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ ڈرائیور کو اسی وقت شوٹ کر دیا گیا اور تیسرے دن ایک مسافر کو بھی مار دیا گیا۔ اس دوران حکومت بھی کافی پریشان ہو گئی کہ اب کریں تو کیا کریں، اگر ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو مسافروں کو مار دیا جائے گا، لہذا پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جیسے ہی دہشت گردوں کی پوزیشن تھوڑی ویک ہو گئی تو ایک مسافر نے قریب سے گزرنے والے پولیس مین کی طرف مرر کے ذریعے لائٹ ڈالی تو پولیس آ گئی اور اندر سے مسافروں نے حملہ کیا اور باہر سے پولیس نے۔ اس جھڑپ کے دوران کئی سارے مسافر مارے گئے اور کئی سارے زخمی بھی ہوئے، مگر آخر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور ہوسٹیج کو رہا کروا لیا گیا۔ نمبر 5،
ISS 2014 میں کچھ ٹیررسٹ سڈنی کے ایک کیفے میں گھس گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا تعلق ISS سے ہے، اور وہاں سٹاف سے لے کر جو لوگ موجود تھے سب کو یرغمال بنا لیا۔ ان ہوسٹیجز میں ایک 18 سال کا چلاک لڑکا تھا جس نے اپنی ماں کو ٹیکسٹ کیا اور اپنی لوکیشن بتا کر لکھا کہ ہم پر دہشت گردوں نے اٹیک کیا ہے، اور ساتھ لکھا کہ کانٹ ٹاک مور۔ کانٹ ٹاک مور کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی دہشت گرد اندر آئے تو انہوں نے لوگوں سے وہ ہر چیز لے لی جس سے وہ باہر کسی سے رابطہ کر سکتے تھے، مگر اس لڑکے نے اپنا موبائل چھپایا اور چھپ کر یہ سیکرٹ میسج سینڈ کیا، اور اس کی ماں نے ایمرجنسی میں پولیس کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس پہنچ گئی۔ اس آپریشن کے دوران 2 ہوسٹیج کو مار دیا گیا اور باقیوں کو پولیس نے بچا لیا۔ نمبر 4 دا پائریٹس 2009 میں 2 امریکن ٹریولرز گھومتے پھرتے انڈین اوشن میں نکل گئے اور وہاں ان کو پائریٹس نے یرغمال بنا لیا۔ یہ اپنا ڈیلی انجوائمنٹ بلاگنگ سائٹ پر اپلوڈ کرتے رہتے تھے، مگر جب ان کو ہوسٹیج بنایا گیا تو کچھ دنوں سے انہوں نے اپنی بلاگنگ سائٹ پر کوئی پوسٹ نہیں کی، اور یہ پوسٹ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ فیملی کے لیے کوئی پینک سچویشن کریٹ ہو۔ مگر فیملی ممبر نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور ان کے بلاگ پر جا کر لکھا پلیز رنگ سیرا۔ جب فیملی کو اس میسج کا جواب نہیں ملا تو انہوں نے پولیس کو انفارم کیا اور ان دونوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 13 مہینے ڈھونڈنے کے بعد آخر کار ان کو رہا کروا لیا گیا۔ نمبر 3 دا کولمبین میسج 2010 میں کولمبیا اور US وار میں US کے کئی سارے فوجی یرغمال بنائے گئے۔ US آرمی نے ان سولجرز کو رہا کروانے کی کئی ساری کوششیں کی مگر رہا نہ کروا سکی اور نہ ہی ان تک کسی قسم کا میسج پہنچا سکی۔ یہاں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ان یرغمال فوجیوں کو ریڈوا الاؤ کیا گیا تھا۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر US آرمی نے ان کو ایک سانگ کی شکل میں سیکرٹ میسج دیا۔ یہ سانگ کافی پاپولر سانگ تھا جس کو ریمیکس کر کے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ 90 سولجرز کو رہا کروا لیا گیا ہے اور اگلا نمبر آپ کا ہے، سو ڈونٹ لوز یور ہوپ۔ اس میسج کو سننے کے بعد سپاہیوں کی امید کی کرن تب تک جاگتی رہی جب تک ان کو رہا کروا لیا گیا۔ نمبر 2 دا چائنیز لیٹر مئی 2017 کو ایک لڑکی نے والمارٹ کی شاپ سے ایک پرس خریدا۔ جب گھر پہنچی اور جا کر پرس کو کھولا تو اس میں ایک پیپر پڑا ہوا تھا جو کہ چائنیز زبان میں تھا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ مجھے قید کیا گیا ہے اور مجھ سے زبردستی 14 گھنٹے کام کروایا جاتا ہے، کسی قسم کی چھٹی کی اجازت نہیں اور نہ ہی شدید بیماری کی حالت میں اجازت ہے۔ اس لڑکی نے یہ خط والمارٹ کو دے دیا اور والمارٹ نے پولیس کو۔ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بالکل حقیقت ہے اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ نمبر 1 سٹیچنگ قیدی جب جیل جاتے ہیں تو ان کا دماغ پورا کام کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے کئی ساری چیزیں بناتے رہتے ہیں اور جو بھی ملنے آتا ہے اس کو گفٹ دیتے رہتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے دوران کئی سارے سولجر مارے گئے اور کئی سارے اریسٹ بھی کیے گئے۔ انہی اریسٹ کیے گئے سولجر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاتھ سے بنائے گئے رومال میں ایک سیکرٹ میسج دے دیا جائے۔ انہوں نے رومال کو کافی مہارت سے بنایا اور اس کے اوپر والے کونے میں لکھا تھا گاڈ کنگ کو سلامت رکھے اور ہٹلر کو تباہ کرے۔ اس میسج کو ڈیکوڈ کروایا گیا اور سولجر کو نہ چھڑوا سکے مگر اس رومال کو لندن کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ آئی ہوپ اس ویڈیو پر بھی آپ لوگ بہت زیادہ پیار دکھاؤ گے، لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کے تھرو۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ٹاپ 10 ریچسٹ ایکٹرز اینڈ دیئر لائف سٹائل۔ میں تم سے وہیں پر ملوں گا۔